اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو بیہودہ اور فحش کلامی سے پاک کرنے اور غربا اور مساکین کو خوراک مہیا کرنے کے لیے صدقہ الفطر فرض کیا گیا۔ جو شخص عید کی نماز سے قبل یہ صدقہ ادا کرے تو اس کا صدقہ مقبول ہے، اور جو شخص نماز کے بعد صدقہ ادا کرے تو یہ نفلی صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ صحیح ابو داؤد۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں اگر کسی فرد سے روزہ میں کوئی کوتاہی یا لغو بات ہو گئی ہو تو اس کے لیے صدقہ فطر کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل کرنے کی وضاحت کی ہے۔ صدقہ الفطر کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ غربا اور مساکین کو خوراک مہیا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ صدقہ فطر کی ادائیگی عید کی نماز سے قبل ہونی چاہیے۔ صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، بلکہ ہر وہ مسلمان جس کے پاس اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک دن اور ایک رات کی خوراک سے زیادہ غلہ موجود ہو، وہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ الفطر کرے۔ صدقہ فطر میں اس کے بچے، اس کی بیویاں، زر خرید، غلام اور لونڈیاں وغیرہ کی طرف سے صدقہ دینا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ الفطر ایک سا کھجور سے یا ایک سا جو سے غلام، آزاد، مذکر، مؤنث، چھوٹے اور بڑے مسلمان پر فرض ہے۔ صدقہ فطر میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کسی گھر میں عموماً کھائی جاتی ہے، مثلاً چاول، گندم، جو 2.5 کلو کے حساب سے دیا جائے، کیونکہ ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی فقراء و مساکین اور فی سبیل اللہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ دین کے مظلوم مسلمان اور ان تمام اداروں کی حفاظت کرنے والے بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجاہدین، مظلوم مستحق مسلمانوں کی فلاح پر کام کرنے والے اداروں کو زکوٰۃ کی طرح صدقہ فطر دینا زیادہ افضل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔